پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی الباقیات الصالحات کے موضوع پہ۔ وہ کون سے عمل ہیں جو ہمارے لیے باقی رہیں گے اور آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور اہم موضوع پہ، اور یہ موضوع ہے اعمال کے اندر مداومت کرنے کا، کہ ہم جب اس دنیا میں کوئی بھی اچھا عمل شروع کرتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، اور جب مقصد اور مطلوب اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو تو اس میں مداومت ہونی چاہیے، پائیداری ہونی چاہیے، اس کے اندر جو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم اپنا ایک رشتہ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ اللہ اس عمل کو شرف قبولیت بخشیں، اور شرف قبولیت بخشنے کے بعد ہمیں آخرت میں جنت نصیب فرمائیں۔ ہمارے اس رشتے میں پائیداری ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو ہم ایک دن اس پہ عمل کریں اور دوسرے دن ہم اس کو بھول جائیں۔ ہر رشتہ جو ہم اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ رشتہ جو ہے زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اسی موضوع پہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں کچھ حدیث ذکر کر کے ہم تمام کو ریمائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے رشتے اللہ کے ساتھ ہمیشہ کے رشتے ہیں، اور جو بھی ہم کام شروع کریں یا کریں اس میں ہم اس کو مطمع نظر رکھ کے کریں۔ تو آج کی جو پہلی حدیث ہے، اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددو وقاربو، کہ اپنے آپ کو سیدھی سمت میں رکھو، سیدھی سمت میں رکھو، اس کے اندر جو اپنے عمل کے اندر جو ترکیز پیدا کرو، فوکس پیدا کرو، اور جو تمہارا ہدف ہے، جو تمہارا ٹارگٹ ہے، اس کی طرف بڑھتے رہو، اس سے ہٹو مت۔ وقاربو، اور اگر بالکل ٹارگٹ پہ اپنے آپ کو ثابت قدم نہ رکھ سکو تو اس سے قریب تر رہو، ٹارگٹ سے، ہدف سے قریب تر رہو۔ وقاربو، مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام شروع کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو اس میں جو ہے نیچ اونچ آ سکتی ہے، لیکن ہمیں مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے، یا اس میں جو ہے ڈسکنٹینیوٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ آج کریں اور پھر جو اس کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں، اور پھر جب من میں آیا تو جو ہے کریں یا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثابت قدمی دیکھ لاؤ اور مقصد سے قریب تر رہنے کی کوشش کرو۔ وَاعْلَمُوا، ان یہ جانو کہ اللہ يدخل احدکم عملہ الجنہ، کہ کسی شخص کا عمل جو ہے
اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا باعث نہیں بنے گا. عمل جو ہے جنت میں داخل ہونے کا باعث نہیں بنے گا. تو جب عمل جو ہے جنت میں داخل ہونے کا باعث نہیں بنے گا تو بے عملی وہ کیسے باعث بن سکتی ہے، اور بد عملی وہ کیسے باعث بن سکتی ہے جب عمل ہی نہ بن سکے. تو عمل میں جو ہے ہمیں اللہ کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے. ہم جنت میں صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رحمت کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں طلب کرنی چاہیے اپنے عمل کے ذریعے. تو عمل تو جو ہے ایک ذریعہ ہے. ہمارے اچھے اعمال جو ہیں یہ قیمت نہیں ہے، یہ ذریعہ ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو ہمیں اللہ کی خوشنودی جو ہے ہمیشہ مطلوب ہونی چاہیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، کہ جو سب سے پسندیدہ اعمال جو ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پاس، وہ اعمال ہیں جس پہ پابندی کی جائے، چاہے وہ عمل بہت ہی سائز میں بہت ہی کم ہی کیوں نہ ہو. اس کا بہت بڑا عمل ہونا ضروری نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی وسعت ہوتی ہے، اس کی اپنی قابلیت ہوتی ہے. تو ہمیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو بہت بڑا کر رہا ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا اس لیے میں نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ قابلیت دی ہے، یہ قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ اچھے اعمال کر سکتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہر انسان کی قابلیت میں فرق ہے، اس کی صلاحیت میں فرق ہے. اس کی وجہ سے ہمیں نہ مایوسی کا شکار ہونا چاہیے اور نہ اچھے کام کرنے کو چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے ذرہ کے وزن کے برابر بھی اچھا کام کرے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. قیامت کے دن اس کو فائدہ ملے گا. مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہ دیکھے گا اپنے اس ذرہ برابر عمل کو کہ وہ وہاں پہ موجود ہے. تو ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس بات کی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ہر اچھے کام پہ مداومت کریں. ہم اگر مثال کے طور پہ ہم 2 رکعات قیام اللیل کرنے کا ارادہ بنا لیتے ہیں تو ہمیں 2 رکعات رات میں اٹھ کے قیام اللیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہماری استطاعت ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے فلاں شخص جو ہے وہ تو 8 رکعات تہجد پڑھتا ہے اور میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، اور اس کو دیکھ کے ہم مایوس ہو جائیں اور ہم چھوڑ دیں کہ جب ہم 8 نہیں کر سکتے تو 2 کرنے کا فائدہ کیا ہے. اگر ہم 2 رکعات ہی کریں لیکن ہم اس پہ مداومت کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ 2 رکعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیں، اس کا ایک سجدہ ہی قبول فرما لیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ مداومت جو ہے، پائیداری جو ہے عمل میں، یہ بہت اہم ہے. اگر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی پائیداری دکھلانی چاہیے. کسی کے برے عمل سے، برے سلوک سے ہمیں مایوس ہو کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اس میں پائیداری دکھلانی چاہیے. اگر ہم صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں. ہمیں جو بھی مدد کرنی ہے لوگوں کی، ہمیں وہ ایک ریگولر بیسس پہ کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی مایوسیوں کا شکار ہو جائیں، کبھی کسی ری ایکشن کا شکار ہو جائیں اور ہم بند کر دیں
اچھے کام کرنا، صدقہ یا زکوٰۃ نکالنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخلف من الاعمال ما تطیقون، کہ اپنے ان اعمال کی تکلیف اٹھاؤ، ذمہ داری اٹھاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو، جس کو کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو. جو بوجھ اٹھا نہیں سکتے اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش مت کرو. تو ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے غرفہ میں، کمرے میں آتے ہیں، اور جب وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں من ہذہ، یہ کون عورت ہے یہاں پہ؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ فلاں شخص ہے جو یہ نمازیں پڑھتی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، اتنی نمازیں پڑھتی ہے. تعریف پہ تعریف کرنے لگیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش بھی ہو جاؤ، خاموش بھی ہو جاؤ. علیکم بما تطیقون، ہاں وہ اتنی ہی عبادتیں کرو جس کی تمہیں طاقت ہے، جس کی تمہارے اندر طاقت ہے. طاقت کے اوپر جو ہے عبادات کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں یا تھکان میں مبتلا مت کرو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک ملال کا شکار نہیں ہوتے ہیں تمہارے عمل سے، جب تک کہ تم جو ہے ملل کا شکار نہ ہو جاؤ، اپنے عمل سے تھک نہ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کام بھلے ہی اچھا کام بھلے ہی تھوڑا کرو، لیکن اس کو کرتے رہو، اس کو کرتے رہو. کان احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحب ہو، اللہ کے پاس جو ہے دین کے وہ دینی اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں جس پہ صاحب عمل جو ہے مداومت کریں، آج کرے اور کل چھوڑ دے، یا اس میں کوئی پائیداری نہ ہو، تو یہ عمل اللہ کے پاس محبوب نہیں ہے. اور ایسی ایک اور حدیث میں جس کو علقمہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا یہ کہتے ہوئے کیف کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کس طرح کے ہوتے تھے. حل کان یخص شیئا من الایام، کیا وہ اپنے اچھے اعمال کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرتے تھے یا دن میں کوئی خاص وقت مقرر کرتے تھے کہ وہ اس میں جو ہے وہ خاص عمل کرے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب تھا لا، نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص دن یا خاص وقت جو ہے مقرر کرتے تھے اچھے عمل کے لیے. کان عملہ دیما، آپ کے جو اعمال ہوتے تھے وہ اس بارش کی طرح ہوتے تھے جو بہت تیز نہیں ہے، کڑاکے کی نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی نہیں ہے جو کٹ کٹ کے ہوتی ہے، کٹ کٹ کی بارشیں ہوتی ہیں، بلکہ اس بارش کی طرح ہوتے تھے جو دھیما جس کو کہتے ہیں، جو مسلسل ہوتی ہے، دھیمی ہوتی ہے لیکن برابر ہوتی ہے، وہ بارش کی طرح ہوتی، بارش کی طرح آپ کے اعمال تھے. کان عملہ دیما ایکم یستطیع ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستطیع، تم میں کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ سارے اعمال کر سکتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی خصوصیت تھی. کوئی اس طرح کا عمل ان کے لیے مخصوص نہیں تھا جو امت جو ہے نہ کر سکے.
اور آپ تو اسوہ حسنہ تھے اعمال کے اندر اپنی امت کے لیے. اور بہت ساری حدیثوں میں ہے لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ ڈالتا. تو آپ مشقت سے بچتے تھے کہ امت پہ کوئی مشقت نہ ہو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھے اعمال کرو. اچھے اعمال کرنے میں جو ہے آگے بڑھو، لیکن اس پہ مداومت کرو. جو بھی اعمال ہیں، ایک مسلمان اور ایک صاحب ایمان کا عمل جو ہے وہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ایک مسلمان کے عمل میں کبھی بخل نہیں ہوتا ہے، چاہے ہمارے عمل سے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ مستفید ہو. اگر اچھا عمل ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. اور ایک مسلمان کا عمل ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. ہمارے عمل میں کوئی بدنیتی نہیں ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی بری چاہت نہیں ہوتی ہے. ہمارے عمل میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو اور سارے لوگ اس سے مستفید ہوں، اس میں فائدہ ہو، سودمندی ہو، منفعت ہو. یہ مسلمان کے عمل کی خصوصیت ہے. اور جب کوئی بھی اچھا عمل ہو، جتنا ہم چاہیں کریں، فائدہ ہی فائدہ ہے. زیادہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کریں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اللہ کی مغفرت طلب کرنے میں ہمیں جلد بازی کرنی چاہیے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو بھی اچھے کام ہیں، خیرات کے جو کام ہیں، بھلائی کے جو کام ہیں، اس میں ہمیں سبقت لینی چاہیے. بس صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو ہماری وسعت سے زیادہ ہوں اور پھر ہم تکلیف میں مبتلا ہو جائیں اور ہم چھوڑ دیں. جب ہم اچھے عمل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہماری عبادات ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. فرائض تو فرائض ہوتے ہیں، اس سے تو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں فرائض سے ہٹ کے نوافل کے سلسلے میں، یا وہ جو کام، اچھے کام جو فرائض نہیں ہیں لیکن ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اور اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اچھے کام کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. ہم ان کاموں کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ایک مسلمان کے طور پہ اور اللہ میں صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہمیشہ اچھے اعمال کریں، اور جو بھی اچھے اعمال کریں ہمیں اس پہ مداومت کی اور پائیداری کے طریقے نکالنے چاہیے کہ ہم اس پہ قائم رہیں، ثابت رہیں، باقی رہیں، اور وہ ہماری زندگی کا ایک پیٹرن بن جائے اور ہم بھی مستفید ہوں اور تمام لوگ بھی ہمارے عمل سے مستفید ہوں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.